مسئلہ یہ ہے، مسئلہ سنیے، مسئلہ یہ ہے، عزیمت یہ ہے کہ بندہ نہ کہے کہ قتل کر دو، قتل کر دیا جاؤں کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اللہ کے خلاف، قرآن کے خلاف نہیں بولوں گا، چاہے میں قتل کر دیا جاؤں۔ ان قتلتو یا ان قتلتا او حرقتا، فرمایا اگر تجھے جلا دیا جائے، تجھے قتل کر دیا جائے، عزیمت یہ ہے کہ خلاف مت بولنا۔ حضرت حبیب ابن زید الانصاری مجھے یاد آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حبیب ابن زید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے کر دیے گئے مسیلمہ کذاب کے، فرمایا تو محمد الرسول اللہ، اللہ کے آخری پیغمبر ہے، گواہی دیتا ہے اس بات کی؟ کا نام جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتا ہے؟ کہا مانتا ہوں۔ خاتم النبیین مانتا ہے؟ مانتا ہوں۔ اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں اور میں بھی رسول اللہ کے بعد نبی ہوں۔ تو حضرت حبیب ابن زید نے کہا میرے کان تمہاری بات سنتے نہیں ہیں، میں بہرا ہو چکا ہوں تمہاری بات سننے سے۔ پھر اس نے کہا بھائی رسول اللہ کو نبی مانتے ہو؟ کہا مانتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر کو آخری نبی مانتے ہو؟ کہا مانتا ہوں۔ کہا مجھے اللہ کا نبی مانتے ہو اور اللہ کا نبی تسلیم کرتے ہو؟ کہا میرے کان بہرے ہیں، میں سنتا نہیں تمہاری بات۔ تیسری بار پوچھا، تیسری بار اللہ کے پیغمبر کی نبوت کی گواہی دی اور اللہ کے پیغمبر اسلام کی رسالت کا اقرار کیا، ختم نبوت کا اقرار کیا، لیکن جب کہا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا میرے کان بہرے ہیں، میں تمہاری بات سنتا نہیں۔ جلاد کو بلایا، جلاد کو بلانے کے بعد کہا اگر میں چوتھی بار پوچھوں گا اور اگر نہیں تو ایک تلوار اس کے دائیں ہاتھ پہ مارنا اور ہاتھ کو بدن سے جدا کر دینا۔ چوتھی بار پوچھا، اللہ کے پیغمبر اسلام کے بارے میں کہا ہاں، زبان سے کہا بالکل میں اقرار کرتا ہوں، اپنے بارے میں کہا میرے کان بہرے، ایک ہاتھ الگ کر دیا گیا، دوسرا ہاتھ الگ کر دیا گیا، پاؤں کاٹ دیا گیا، بدن کے اعضاء ٹکڑے کر کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جاتا تھا کہتا بے شک وہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور ختم نبوت پر میرا ایمان ہے، ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان ہے، اور جب اپنے بارے میں پوچھتا کہتا میرے کان بہرے ہیں، میں تمہاری بات سنتا ہی نہیں۔ عظیمت یہ ہے اور رخصت یہ ہے، اسلام نے اجازت بھی دی ہے کہ اگر اپنے حالات دیکھو، اپنی سچویشن دیکھو اور تم اپنے آپ کو اور کسی اور کو بچانا چاہتے ہو اور اپنی جان پیاری ہے تمہیں اور اگر بچانا چاہتے ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر تم زبان سے کہہ دو اور تمہارا دل جو ہے اس کے ساتھ نہ ہو۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، قرآن شریف کا 14 سے 12، کہ اگر اس سے تمہاری جان بچ جاتی ہے اور تم زبان سے صرف اقرار کرتے ہو اور دل تمہیں وہی ہے کہ میں دین پر ہوں، میں اسلام پر ہوں، صرف زبان سے کہتے ہو، تو اسلام کہتا ہے تمہیں اس کی گنجائش ہے مگر تم عزیمت پر عمل کرو، رخصت بھی ہے کمزور لوگوں کے لیے۔ اور اسی کے ضمن میں یہ قرآن مجید کی آیت جو میں نے آپ کو تلاوت کی ہے اس واقعہ کے ضمن میں آئی ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، بلکہ علامہ محلی سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جی ہاں، جلالین میں اس واقعے کو بیان کیا قرآن شریف کی شرح کرتے ہوئے اس آیت کی ذیل میں، کہ جب حضرت عمار ابن یاسر سے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہو اور اسلام کے بارے میں برا بھلا کہو اور ہمارے بتوں کے بارے میں اچھی بات کہو، دیکھا 2 جان تو پہلے چلی گئی ہے۔ انہوں نے کہا بتاؤ کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہا بولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ، اور بتاؤ ہمارے بتوں کے بارے میں۔ انہوں نے جو کہلوایا کہہ دیا، چھوڑ دیا، سیدھے بھاگتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میرے ساتھ تو بہت زیادہ ظلم ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اس طرح ہو گیا۔ فرمایا چلو چھوڑو، یہ بتاؤ تمہارے دل کی کیا کیفیت تھی، تمہارے دل میں کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، دل کا حال تو یہ تھا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور بت سارے جھوٹے ہیں،
ان میں سے کسی ایک پر بھی میرا ایمان نہیں ہے اور کسی ایک کے ساتھ مجھے محبت کا تعلق کا نہیں ہے، لیکن وہ تو مجبور تھا اس لیے کہہ دیا دل تو آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں، اور اس وقت قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، اور اسی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تجاوز لی، میری وجہ سے اللہ نے میری امت سے خطا کو بھی معاف کر دیا، نسیان کو بھی معاف کر دیا، غلطی سے کوئی کام ہو جائے، بھول سے کوئی کام ہو جائے، بلکہ جان بوجھ کر کوئی کام کرے اور دل مطمئن ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی امت سے اس کو بھی معاف کر دیا، میرے نبی کی امت سے اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو اللہ کے اس امت پر کتنا احسان، کتنا احسان، اور یہ سارے احسانات، میں نے بات یہ کہنی تھی، یہ تمام تمہید، یاد ہے پونے گھنٹے کی تمہید، یہ پوری تمہید اس لیے میں نے بیان کی ہے کہ میں بتاؤں کہ ہمارے اوپر اللہ کا کروڑا کروڑ احسان ہے، اور بڑے سے بڑا احسان ہے، لیکن یہ احسان اس لیے نہیں کہ میں محمد بلال ہوں، اس لیے نہیں کہ آپ محمد ہاشم اور محمد قاسم ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ فلاں، آپ کا فلاں نام ہے اور فلاں نام ہے، آپ پاکستان میں پیدا ہوئے، انڈیا میں پیدا ہوئے، آپ برٹن میں پیدا ہوئے کہ امریکہ میں پیدا ہوئے، آپ دنیا کے کسی تھرڈ کلاس کنٹری میں پیدا ہوئے یا فرسٹ کلاس کنٹری میں پیدا ہوئے، اس لیے نہیں، ہمارے اوپر اللہ کے احسانات اس لیے ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ ہے، یہ بتانا تھا۔ اور انہی